انہوں نے اپنا وہ بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرح کا کنٹینٹ ہوگا، جو ٹارگٹ ہے وہ کون سے ہوں گے۔ تو کون سا لمحہ تھا جب آپ کو یہ پتا چل گیا پی آر فرم کے بھیس میں ملک دشمن ایجنسیاں اس میں کام کر رہی ہیں؟ بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے، اصل جو صورتحال جو کہ میڈیا پہ نہیں آ رہی، فوٹیجز، وہ تصاویر، اگر وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کریں گے۔ ہندی تو بہت سے لوگ بولتے ہوں گے، لیکن آپ کو یہ کیسے لگا کہ یہ راک ایجنٹ ہے؟ عمران خان پرائم منسٹر تھا، اس کا فون بھی ہیک کیا گیا تھا۔ پاکستان کا ثالثی میں بڑا شاندار کردار رہا، ساری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی، لیکن یہاں پر کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ جی ناظرین السلام علیکم، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو لے کے آئے ہیں۔ آج کل پورے پاکستان میں ایک ہی خبروں سے متعلق سٹوری کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ سٹوری یہ دی ہے فخر درانی صاحب نے۔ فخر درانی بڑے سیزن صحافی ہیں، لیکن دا نیوز انویسٹیگیشن سیل جو ہے اس کے اندر سب سے نوعمر صحافی یہ ہیں، اور ان کی سٹوری کہ کس طرح را کے ایجنٹس یا ملک دشمن ایجنسیاں صحافیوں کو ورگلاتے ہیں اور اپنی مرضی کا اور ملک دشمن کانٹینٹ اس ملک میں پبلش کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی انتشار پھیلانے کی یہ کوششیں کس طرح بے نقاب کی گئی ہیں، اس پر ہم فخر درانی صاحب سے بات کریں گے۔ فخر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سٹوری ہے کیا ہوا تھا، سارا واقعہ تو پہلے بتائیں نا۔ بالکل، اگر اسے میں مختصر لفظوں میں بتاؤں، ایک پی آر فرم کے بھیس میں کوئی خاتون رابطہ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں اور وہ سپورٹنگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ پاکستان کے میڈیا اداروں میں ان کے جو اوپینین ہے یا جو ان کے جو رائے ہے وہ پاکستانی میڈیا اداروں میں چھپے۔ میں نے ان کو اسٹریٹ اوے انکار کیا تھا، لیکن وہ پرسو کرتے رہے۔ میں نے پھر اپنی مینجمنٹ کو بتایا کہ یہ اس طرح مجھے کوئی اپروچ کیا جا رہا ہے۔ میری مینجمنٹ نے کہا کہ یہ سیلف ایک خبر ہے کہ اگر کوئی آؤٹ سائڈر اپروچ کر کے اپنی مرضی کا کوئی کنٹینٹ چھپوانا چاہتا ہے تو اس کو دیکھیں، کام کریں، ذرا بات کریں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی پھر جب یہ چیزیں میں نے ان سے 1 مہینے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کس طرح کا جو ہے ہمارا کنٹینٹ ہوگا اور کیا ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ کون سے ہوں گے۔ تو اس میں پاکستان آرمی کے حوالے سے تھا، اس میں آپ کا پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن ہے وہ اس کے حوالے سے تھا، افغانستان کے حق میں آرٹیکلز کے حوالے سے تھا، پھر اسی طرح بلوچستان کی جو اٹراسٹیز کا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آرٹیکلز وغیرہ ہوں۔ تو یہ ایک ان کی لسٹ آف جو ٹاپکس تھے جس کے اوپر وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر ہم نے جو ہماری آرگنائزیشن تھی حکومت کو بتایا کہ یہ اس طرح کوئی پی آر فرم کے بھیس میں جو ہے وہ کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنی بھی ایک سیکیورٹی دیکھیں، یہ اگر کوئی کل کو میں اس طرح بغیر بتائے حکومت کو انفارم کیے بغیر یہ کام کر رہا ہوتا اور اگر یہ کوئی چیز باہر آ جاتی تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سیکیورٹی جو رسک تھا، تو ہم نے حکومت کو اس وجہ سے بتایا تھا۔ الٹیمیٹلی یہ بات چلتی رہی نومبر 2025 سے لے کے، اور یہ جون تک جو ہے ہم نے تقریباً چیزیں جو ہے وہ فائنلائز کر لی تھی۔ جولائی میں آ کے ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا، جب ہمارے پاس تمام ایک صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ثبوت ہو گیا ہے، اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز بھی تھی، اس میں 3 آرٹیکلز جو انہوں نے پبلش کرانے کے لیے دیے تھے، یہ تینوں آرٹیکلز پبلش ہم نے نہیں کرائے، کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس کو یہ جو آرٹیکلز بھی دے رہے ہیں اس کو بھی اپنے ثبوت کے طور کے اوپر پیش کریں گے، پھر ان کے ساتھ جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ سب کچھ ثبوت کے طور کے اوپر پیش کریں گے۔ تو جب یہ ہماری ایک صحافتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہو گئیں فائنلائز، تو اس کے بعد ہم نے جو ہماری انتظامیہ تھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب ان کو کنفرنٹ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم یہ جانتے ہیں آپ پی آر فرم نہیں ہیں بلکہ آپ کوئی ہوسٹائل کون سا انٹیلیجنس لمحہ ایجنسی تھا جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ پی آر فرم کے بھیس میں ملک دشمن ایجنسیاں اس میں کام کر رہی ہیں یا ملوث ہیں؟ بڑا زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، شروع میں جب یہ انہوں نے ایک تو جو لسٹ آف جو ٹاپکس دیے تھے اس سے بھی تھوڑا سا ہمیں شک ہوا کہ یہ پی آر فرم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ایونٹ آیا 27 فروری کا، پاکستان کا اور افغانستان کی جو جھڑپیں ہوئیں بارڈر پہ، تو یہ آرٹیکل چھپوانا اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے ایک اور ٹاسک انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمارے لیے یہ کر سکیں کہ بارڈر کے اوپر جو صورتحال ہے، اصل جو صورتحال جو کہ میڈیا پہ نہیں آ رہی، فوٹیجز، وہ تصاویر، باقی کوئی انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ، وہ ہمیں چاہیے، اگر وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پے کریں گے۔
ایک پی آر فرم کا یہ کیا کام ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کی اگر کوئی جھڑپیں ہو رہی ہیں یا بارڈر سچویشن کے حوالے سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی وہ کرے. تو اس سے ایک چیز وہ اس ٹائم کنفرم ہو گئی ہمیں کہ یہ پی آر فرم نہیں ہے, یہ کوئی ملک دشمن ایجنسی جو ہے یہ لازمی طور کے اوپر ہے. اور جو زبان وہ استعمال کر رہے تھے, جو زبان بول رہے تھے, اس سے بھی آپ کو شک پڑا؟ دیکھیں, جو تحریری طور کے اوپر میری واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر کنورسیشن ہو رہی تھی نا, وہ زیادہ تر انگریزی میں ہو رہی تھی, تو اس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. پھر جب یہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تو اس ٹائم میں نے یہ سوچا تھا کہ ہر کال جو ہے ان کی وہ ریکارڈ کروں گا. وہ تمام تر جو کالز تھی وہ میں نے ریکارڈ کی. اب پھر اس کے بعد ایک یہ تھا کہ میرے لیے اردو اور ہندی گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جیسی ہیں, لیکن بہت سارے الفاظ اور بہت سارے اس میں جو ہے وہ مختلف ہیں, ان کا لہجہ ایکسنٹ بھی مختلف ہے. تو میری یہ کوشش تھی کہ میں ان کے ساتھ اردو میں بات کروں, ان کو اس طرف لے کر آؤں تاکہ ایک چیز کا اندازہ ہو سکے کہ یہ کون ہے. تو واضح طور کے اوپر اس کی جو کنورسیشن دونوں, چاہے وہ جو خاتون کے ساتھ میرا رابطہ ہوا اور پھر اس کے بعد اس نے باس سے جب یہ چیزیں کچھ فائنلائز کرانے کے لیے وہ رابطہ کروایا تھا, تو ان سے اردو میں بات کی اور اس سے واضح طور کے اوپر کچھ ایسے الفاظ تھے جس سے نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ہندی بول رہے ہیں اور انڈین ایکسنٹ کے ساتھ تھا. اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جب میں نے یہ ساری چیزیں ان سے ڈسکس کر رہا تھا, میں نے اس کے جو باس تھا جو اس مبینہ ایجنسی کا, اس سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ پی آر فرم تو نہیں ہیں, آپ کوئی ہوسٹائل جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم ایسا کچھ نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے بچہ نہ سمجھیں, مجھے اتنا اندازہ ہے. تو اس پہ پھر اس نے کہا آپ دیکھیں اس کو غلط دشا میں لے کر جا رہے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ تھے. لیکن ہندی بولنا اور را کا ایجنٹ ہونا دو مختلف باتیں ہیں نا. بالکل. تو آپ کو ہندی تو بہت سے لوگ بولتے ہوں گے, لیکن آپ کو یہ کیسے لگا کہ یہ را کا ایجنٹ ہے؟ دیکھیں, اس پہ ہماری جس طرح یہ ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ را ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اس سے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہندی بولنے سے ہم اس کو جو ہے وہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ یہ را سے ہیں, یا اس طرح کی جو ٹاسک دیے گئے تھے. ہم نے اس لیے ڈائریکٹلی پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق ہمیں یہ پتہ ہے کہ را سے ہے. میں نے نام لے کے پوچھا اس خاتون سے بھی, اور اس پہ اس نے کہا, پہلے اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ہم پی آر فرم سے ہیں. پھر جب تھوڑی سی مزید کنورسیشن ہوئی, میں نے اسے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں, یہ میرے لیے بڑا رسکی ہو سکتا ہے, اور مجھے یہ ساری چیزیں جو کوئی بھی آپ کے ساتھ میں تعلق وہ کرانا چاہتا ہوں وہ ایک سچ کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ میں جانتا ہوں کہ آپ را سے ہیں. تو اس پہ اس نے کہا کہ آپ ڈر رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, ہم آپ کو جو ہے وہ یو کے میں شفٹ کرا دیتے ہیں, آپ کی فیملی کو بھی وہاں پہ ریلوکیٹ کرا دیتے ہیں. میں نے ساری اسٹوری دیکھی. تو یہ اس نے اس کو نگیٹ کرنے کی بجائے اس نے اس کا فردر ہمیں وہ کیا کہ آپ کو. پھر اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو ہوئی, میں نے اسٹوری کی 23 جولائی کو اسٹوری کرنے کے بعد جب ان کا رابطہ کنٹینیوسلی مجھ سے ہو رہا تھا, کیونکہ انہوں نے پیسے دیے تھے اور وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کے جو آرٹیکلز ہیں ابھی تک پبلش نہیں ہوئے. تو اس دن بھی انہوں نے یہ کہا کہ اینی اپڈیٹ اباؤٹ دی آرٹیکل. میں نے انہیں وہ اپنے والی جو اسٹوری تھی وہ بھیج دی. تو اس پہ میں نے کہا کہ نو آفینس بٹ یو ہیو پک دی رانگ جرنلسٹ. تو اس پہ اس نے کہا کہ وٹ یو مین. پھر میں نے اس نے تھوڑی دیر اسٹوری پڑھنے کے بعد نا اس نے پھر جو ہے وہ ریئیکشن میں وہ کر کے اس طرح جو ہے وہ دیا. تو اس نے نگیٹ نہیں کیا کہ ہوسٹائل ایجنسی یا را کے حوالے سے, اور اس کے بعد اس نے مجھے جو ہے وہ بلاک کر دیا, واٹس ایپ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیس بک تھا اس سے بھی. تو یہ را والا جو تھا میں نے ان سے اسپیسیفکلی پوچھا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جرنلسٹک تمام محاسن پورے کیے, ان سے پوچھیے. اچھا, DW کا بھی کچھ ذکر میں نے آپ کے سنا, آپ کے ویلاگ, اور لوگوں کو چاہیے کہ فخر درانی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. اچھا, اس کے DW کا بھی کچھ ذکر سنا, اور وہ کچھ لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ کل ایک ڈاکومنٹری بھی انہوں نے چلائی ہے. تو یہ کیا سلسلہ تھا؟ دیکھیں, جب میں نے ان سے کہا تھا نا کہ آپ کا تعلق را سے ہے, میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک 35,000 دے کے مجھے آپ نے جو ہے نا وہ, میں اس کے اوپر تو ٹرسٹ نہیں کر سکتا. مجھے آپ کوئی اپنے جو سپیریئر ہیں ان سے بات کریں تاکہ وہ مجھے کوئی شورٹی اور گارنٹی دیں اس حوالے سے. تو نیکسٹ ڈے جب ان کے باس سے رابطہ ہوا تو باس نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بتائیں اس میں. ایک, اس نے کہا کہ دیکھیں فخر صاحب, ہم آپ کو انگیج کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی جو لائف ہے وہ کوئی جو ہے وہ خطرے میں ڈالیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جسٹ ایک ہم یہ اس نیریٹو بلڈنگ اور اس کے حوالے سے کچھ آرٹیکلس جو ہے وہ چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ ہم نے ماضی میں پیگاسس ایک اسپائی ویئر تھا
یہ اسرائیلی میڈ ایک جو واٹس ایپ کو اور کے تھرو ہیک کرتا تھا. اب اس میں پہلا جو جنریشن 1 تھی نا اس میں آپ کو کلک کرنا پڑتا تھا, کلک بیٹ والا ہوتا تھا. جنریشن 2 تو سمپلی جو ہے نا وہ آپ کو کلک کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو وہ بس کسی کا آپ نے ٹارگٹ سوچ لیا ذہن میں, اس کے نمبر پہ جو ہے نا وہ آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں, ہیک کر سکتے ہیں. تو پیگاسس میں وہ کہتا ہے ہم نے کچھ میرا اپنا جو ذاتی کچھ پرسنل تھوڑا سا کردار تھا. پھر اس نے فردر بھی بتایا کہ ہم اس میں ڈیپ جس طرح پیگاسس میں چلے گئے تھے آپ کے ساتھ اس طرح. یہ اسرائیلی سافٹ ویئر تھا. اب یہ بعد میں نا 2021 میں اس کے اوپر کچھ انویسٹیگیشن ہوئی تھی یورپین ممالک اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ان کی طرف سے, تو اس میں یہ پتہ چلا تھا کہ پاکستان سے کوئی 2 درجن کے قریب انہوں نے فون نمبرز جو تھے ان کو سلیکٹ کیا تھا, اور اس ٹائم عمران خان پرائم منسٹر تھا, اس کا فون بھی ہیک کیا گیا تھا. اور بعد میں پھر پاکستان کے جو فورن آفس تھا اس نے UN کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کو اٹھایا تھا, اور پاکستان کے جو فورن آفس کی طرف سے باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ را کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ یہ اس میں انوالو تھا. تو یہ پیگاسس کا اس نے بات بتائی. دوسرا اس نے کہا کہ دیکھیں فخر صاحب, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا, اور ہمارے جو ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ کچھ اور یورپین جو میڈیا ادارے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ پہنچنا چاہیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے آرٹیکلز, ان کی اوپینین وہ بھی یہاں تک پہنچیں. تو DW ہے, دی سن ہے, اور ایک اور کوئی فرینچ اخبار ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہاں تک پہنچے. تو یہ ہماری انٹینشن ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ سوشل ایشوز کے حوالے سے, جس طرح جو پاکستان میں پولیو کے کیسز ہیں یا جو کچھ لوگوں کو ایٹراسٹیز جو بلوچستان کے حوالے سے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے. تو DW کا ایک ان سے کیا تعلق ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ریاستی اداروں کو ایک ضرورت ہے یہ پورا انویسٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے. ایک کوشچن, اور بڑا جینوئن کوشچن ہے, آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. پاکستان میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں جرنلسٹ ہوں گے, انہوں نے فخر درانی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوال مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے, اور یہ سوال میں نے خود بھی اپنے آپ سے بھی پوچھا ہے, اور میں نے اپنے سپیریئر سے بھی پوچھا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر میرا کام دیکھا جائے ٹوٹلی, یا پھر میری جو میڈیا کے اوپر اپیرنس ہے, میں اس میں کبھی بھی کوئی انڈیا کے حق میں یا اس میں تو کبھی بات نہیں کی. اور PTI کے حوالے سے بھی ہو تو میرا کوئی اس طرح تو کوئی میں پرو PTI جو ہے وہ خبریں, یا میرا ایک ہوتا ہے کہ میں جو بھی ایک جرنلسٹک جو نارمس ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے جو حقائق ہیں وہ رپورٹ کروں. تو مجھے کیوں کیا گیا؟ اب اس پہ جو میری اپنے کچھ سینئر سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پاکستان کے جو سب سے بڑے میڈیا ادارے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں, وہاں پہ آپ کا جو ہے مطلب پلیٹ فارمز, جیو کا پلیٹ فارم کے اوپر بھی میں کام کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ان کا ڈیجیٹل جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں, پھر انگریزی اخبار بھی, اردو بھی. تو میرے پاس میکسیمم جو نمبرز آف پلیٹ فارم ہے پاکستان کے سب سے میڈیا ادارے کے, ایک یہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ میری جب ان سے بات ہوئی تو اس پہ ایک چیز جو مجھے خود اسٹرائکنگ تھی, ان کو میری ٹریول ہسٹری, ان کو میری یہ ساری جو انفارمیشن کے حوالے سے پتہ تھا. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ US بھی گئے ہوئے ہیں, کون کون سی فیلوشپ پہ گئے ہوئے ہیں, آپ UK بھی گئے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ اس سے چیزیں, ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے پورا کوئی اس کے حوالے سے وہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا آپ کی سٹوری جو ہے نا, دیکھیے کچھ باتیں عجیب قسم کی سوسائٹی میں ہوئی ہیں, اور اس سے بڑا یقین آتا ہے آپ کی سٹوری کا. مثلا میں آپ کو بتاؤں, پاکستان نے انڈیا کو میدان جنگ میں شکست دی, ساری دنیا نے تعریف کی, ٹرمپ ہر روز بتاتا ہے. اچھا, یہ وہ موقع ہے جس پہ کسی پاکستانی کو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا, ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے اس پہ بھی سوال اٹھاتے رہے. تب سمجھ آتی ہے کہ اس ماحول میں, مطلب یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. آپ کا ملک جنگ جیتا ہے, آپ کو خوشی منانی چاہیے. اسی طرح جب پاکستان کا ثالثی میں بڑا شاندار کردار رہا, ساری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی, لیکن یہاں پر کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے رہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن وہ انفلوئنس رہے ہیں انہی ایجنسی سے. یہ ہو سکتا ہے. یہ جو میرے دوران گفتگو, کیونکہ یہ بڑا 8 مہینے بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے, بہت تفصیل کے ساتھ کافی چیزوں کے اوپر انہوں نے یہ کلیم کیا. ہمارے ساتھ اور بھی جرنلسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں. پھر میرا
کسی کے کہنے کے اوپر میں یقین کر لوں، یہ میں نہیں میں سمجھتا کہ یہ ایک صحافت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے مجھے کچھ نام پتہ چل سکے. میں نے کہا مجھے کوئی 2-3 سیمپل آرٹیکلس بھیج دیں تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ آپ کس طرح کا جو مٹیریل اور کس سٹائل میں آپ یہ پبلش کراتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ انفارمیشن. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس سے ہمارے جو ساتھ اور کام کرنے والے ہیں وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں، بیکاز وی ورک ان شیڈو، تو ہم یہ آپ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے جو کلیم کیا، میں اس کو انڈیپینڈنٹلی، میری کوشش تھی کہ کوئی ویریفائی کر سکوں. یہ انفارمیشن میں ویریفائی نہیں کر سکا کہ کوئی اور جرنلسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اب دوسری چیز ایک ہوتی ہے، دیکھیں اس چیز سے، اس سچویشن سے ہم ماضی میں بھی گزر چکے ہیں. تو ڈفرینس آف اوپینین ہونا اور کریٹیکل ہونا وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اگر کیا آپ کسی کے پے رول کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں اس طرح کا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ٹف کویسچن ہے، جس کا جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہ ہو وہ آپ کسی کے اوپر اس طرح الزام نہیں لگا سکتے. کیونکہ ہم ماضی میں بھگت چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اگر اس طرح کا کوئی الزام لگتا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں جس کی بنیاد کے اوپر یہ ایجنسیز کیا کرتی ہیں. اب انہوں نے جو کور لیا ایک پی آر فرم کا اور ساتھ نام لیا کہ ہم پی ٹی آئی کے جو سپورٹنگ آرٹیکلز ان کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جو آپ کے ملک کے اندر ڈفرینسز ہوتے ہیں، جو کچھ ڈسگرنٹلڈ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی وہ بنیاد بنا کے یہ اس طرح کی جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں ذرا وہ کرنا چاہ رہا تھا، جو پہلا آرٹیکل دیا گیا تھا فیلڈ مارشل کے خلاف تھا. فیلڈ مارشل کے آرٹیکل میں جس طرح آپ نے بات کی نا کہ یہ انہوں نے کوشش کی پاکستان کی میڈیشن والے رول کو بھی ڈاؤن پلے کرنے کی، پاکستان کی جو جیت تھی اس کے حوالے سے بھی. تو ان کا جو فوکس تھا یہ تھا کہ فیلڈ مارشل کے جو بیرونی دورے ہیں، پھر یہ جیٹ خریدنے کے حوالے سے اس طرح کا اس کو ٹارگٹ کر کے کہ یہ پبلک منی جو ہے وہ ویسٹ کی جا رہی ہے. تو اس پہ پھر میں نے کہا کہ اس طرح تو کبھی میں تو پورے جو سٹینڈرڈس ہیں جرنلزم کے وہ فالو کروں گا، تو آپ مجھے اس کے جو ہے وہ ایویڈنس دیں. اب وہ ایویڈنس میں انہوں نے ایک چیز دی، وہ انہوں نے یوٹیوب کا ایک دیا، وی لاگ دیا کسی کا. اب وہ جب یوٹیوب چینل بتا سکتے ہیں کس کا؟ ہاں میں وہ بتاتا ہوں. تو وہ جو چینل میں نے کھولا نا، تو وہ اس پہ پوری جتنے بھی چھوٹے چھوٹے وہ 2-3 منٹ کے وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ پروپیگنڈا اور واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہوسٹائل ایجنسی جو ہے وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے خلاف اس کا ڈیڈیکیٹڈ ایک کوئی اس طرح کا چینل ہے. اور اس پہ 1.98 ملین جو ہے وہ سبسکرائبر تھے اور ہزاروں میں ہر ویڈیو جو ہے وہ چلتی تھی. اے آئی جنریٹڈ وائس سے جو ہے یہ سارا وہ پروگرام کر رہے تھے. اب اس میں جو وی لاگ کے لیے انہوں نے کنٹینٹ دیا مجھے سپورٹنگ جو ایویڈنس کے طور کے اوپر، وہ شہباز گل کے ایک یوٹیوب پروگرام سے کچھ انہوں نے مواد لیا، جس پہ وہ شہباز گل یہ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو فیلڈ مارشل کو مریم نواز نے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ خواہش کی کہ وہ ایک جیٹ لینا چاہتی ہیں. تو اس کے بعد یہ اس طرح کی جو ہے وہ پروپیگنڈا جھوٹ اور شہباز گل کی اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ دیا ہوا تھا. اچھا، آخر میں صرف یہ بتا دیجیے، آپ پاکستان میں میڈیا کی سچویشن سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. آپ نے بتایا کہ پہلے 35,000 70,000 اور شاید میں نے سنا کہ آپ نے کہا کہ 1,70,000 تک کی اماؤنٹ آپ کو آفر کی گئی. پاکستان میں میڈیا میں بڑی بے روزگاری ہے بھائی. یہاں پہ بہت کم تنخواہیں ہیں، ادارے بند ہو رہے ہیں، چینلوں سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں ایک طرف تو ظاہر ہے اس طرح کی جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں ان کی تعدیب کرنی چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کے پاکستان میں نیٹ ورک میں جو شامل ہے اس کو کرنا چاہیے. ساتھ ہی ہمیں صحافیوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ جو بھوکا ہوتا ہے نا اس کا سارا نظریہ 2 روٹیاں ہوتا ہے. تو اس کے لیے تاکہ وہ اس طرح کے ٹریپ میں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہ آ جائیں، اس سلسلے میں بھی حکومت پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے. بالکل، یہ وہ سوال ہے جس کا میں بھی چاہتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بات کروں. دیکھیں عمار صاحب، میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مجھے اتنا دیا ہے کہ ایک رسپیکٹیبل جو ہے وہ بندہ لائف گزار سکتا ہے، تو میں نے یہ انکار کر دیا. ہو سکتا ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بے روزگاری صحافت میں جو انڈر پے کرتے ہیں جس طرح سے، یہ سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ بعض اوقات بندہ غربت کے ہاتھوں مجبور بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو حکومت کو چاہیے اس حوالے سے، ایک تو ایک
انہوں نے تو پتہ نہیں وہ ویج بورڈ ایوارڈ کو بھی امپلیمنٹ نہیں کروایا. تو یہ ساری چیزیں وہ جو صحافیوں کے لیے اس کی ویلفیئر کے حوالے سے کہ منیمم ایٹ لیسٹ اتنی تو ہونی چاہیے صحافی کی جو سیلری ہے جس سے وہ ایک رسپیکٹیبل زندگی گزار سکے, کہ کل کو اگر کوئی اس طرح کی ہوسٹائل ایجنسی ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ کم از کم یہ اپنی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے مجبور ہو کے وہ ایسا کچھ نہ کریں. باقی کوئی اگر وہ اس طرح جاتا ہے وہ ڈفرینٹ بات ہے, لیکن کوئی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے کوئی یہ اپنی اس راستے سے ہٹ کے ان کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی پھر جو رسپانسبلٹی ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ حکومت بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام جو خاص طور کے اوپر جو پریس کلب لیول کے اوپر ان کو لوگوں کی جو فائنینشیل خاص طور کے اوپر جو اس صحافت کے پیشے سے منسلک ہیں ان کی ایک اس طرح کا لازمی طور کے اوپر کوئی سروے ہو یا جیسے بھی کہ ان کے لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے ان کی کیا جو ہے وہ مجبوریاں ہیں, یہ ساری چیزیں جو میں سمجھتا ہوں حکومت کرے تو اس سے بھی ایک کافی حد تک آپ جو ہے وہ لوگوں میں ایک کانفیڈنس کہ ان کی جو ریاست ہے ان کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے یا ان کو کچھ دے رہی ہے تو وہ کیوں اپنی ریاست کے خلاف اس طرح کا کام کریں گے. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے. فخر درانی, آپ کو اتنی بڑی سٹوری کرنے پہ بہت مبارک ہو اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.